اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بحث جو ہماری گزری ہے وہ ہے نماز کے اوقات کے سلسلے میں۔ نماز مغرب کا مخصوص وقت کیا ہے، نماز عشاء کا مخصوص وقت کیا ہے اور اس کا مشترکہ وقت کیا ہے۔ پھر اسی طریقے سے نماز ظہر کا مختص وقت کیا ہے اور عصر کا مخصوص وقت کیا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ان دونوں کا مشترکہ وقت نماز کے سلسلے میں کیا ہے۔ پھر نماز صبح کی بھی مخصوص وقت بتایا گیا تھا کہ نماز صبح کا مخصوص وقت کیا ہے۔ یہ ساری باتیں گزرتے ہوئے آج ہے مستحبی نمازیں۔ مستحب نمازیں بہت سی ہیں جنہیں نفل نمازیں کہتے ہیں، ٹھیک۔ مستحب نمازیں بہت سے ہیں جنہیں نفل نمازیں کہتے ہیں۔ مستحب نمازوں میں سے روزانہ کی نفل نمازوں کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، یعنی جو روزانہ کی مستحب نمازیں ہیں، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب اور عشاء کی جو مستحب نمازیں ہیں اس کی کیا کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے پڑھنے کے لیے۔ یہ نمازیں روز جمعہ کے علاوہ 34 رکعت ہیں۔ روز جمعہ کے علاوہ کتنی ہیں؟ 34 رکعت ہیں، جن میں 8 رکعت ظہر کی، 8 رکعت عصر کی، 4 رکعت مغرب کی، 2 رکعت عشاء کی اور 11 رکعت نماز شب، ٹھیک، یعنی تہجد کی، اور 2 رکعت صبح کی ہوتی ہے۔ اور چونکہ احتیاط واجب کے بنا پر عشاء کی 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنی ضروری ہے، اس لیے وہ 1 رکعت شمار ہوتی ہے، لیکن جمعہ کے دن ظہر اور عصر کی 16 رکعت نفل پر 4 رکعت کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ پوری کی پوری 20 رکعت زوال سے پہلے پڑھی جائے۔ روز جمعہ کتنے؟ 8 8 16 اور 4 اضافی، تو کتنی ہو گئی؟ 20۔ زوال سے کب پڑھی جائے؟ زوال سے پہلے 20 رکعت پڑھ دینا چاہیے، ٹھیک، سوائے 2 رکعت کے جن کا زوال کے وقت پڑھا جانا بہتر ہے۔ 2 رکعت نماز چھوڑ کے کہ وہ 2 رکعت کیا ہے، زوال کے وقت پڑھنا بہتر شمار ہوتا ہے۔ سوال 304، نماز شب کی کتنی رکعت ہیں؟ نماز شب کی 11 رکعت ہیں، ان میں سے 8 رکعتیں نافلہ شب کی نیت سے اور 2 رکعت کر کے پڑھیں، ٹھیک، 2 رکعت کر کے نافلے کی شب یعنی نماز شب پڑھے۔ 8 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے پڑھے گا نیت کر کے، پھر 2 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھے گا اور 1 رکعت نماز وتر کی نیت سے پڑھنی ضروری ہے۔ 11 رکعت ہے، 8 رکعت نماز شب کی نیت سے پڑھے گا 2 رکعت کر کے، 2 رکعت نماز شب ہے اور 1 رکعت نماز وتر ہے، جس میں دعائے قنوت میں 40 مومنین کے لیے دعا کریں۔ نماز وتر میں، ٹھیک، مومنین کے لیے دعا کریں۔ سوال نمبر 305، کیا مستحب نماز حالت اختیار میں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ ایک انسان ہے جو مستحب نماز حالت اختیار میں یعنی وہ کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے، تو پھر کیا ایسی صورت میں وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے؟ مستحب نماز ہے۔ جواب، نفل نمازیں یعنی مستحب نمازیں حالت اختیار میں بھی بیٹھ کر پڑھی جا سکتی ہیں، البتہ بہتر یہ ہے کہ انہیں کھڑے ہو کر پڑھے، لیکن نماز عشاء کے نوافل احتیاط واجب کے بنا پر بیٹھ کر پڑھے، ٹھیک۔ انسان کیا ہے کہ کھڑے ہو کر مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر بیٹھ کے پڑھے تو نماز صحیح ہے، پڑھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر پڑھے۔ لیکن جو عشاء کی 2 رکعت ہے بیٹھ کر پڑھی جاتی، وہ احتیاط واجب کے بنا پر 2 رکعت بیٹھ کے نماز عشاء کے نافلے کو پڑھے، ٹھیک۔ 306 نمبر مسئلہ، مسافر ظہر اور عصر کے نوافل کیسے پڑھے گا؟ ظہر اور عصر کی نوافل مسافر جو سفر کر رہا وہ کیسے پڑھے گا؟ جواب، ظہر اور عصر کے نوافل سفر میں نہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک، اگرچہ عشاء کے نوافل رجا کی نیت سے پڑھے جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک۔ کہہ رہے ہیں مسافر کو کیا کرنا چاہیے کہ ظہر اور عصر کی نوافل نہیں پڑھنا چاہیے سفر میں، لیکن کیا ہے، عشاء کی رجا کی نیت سے، رجائے مطلوبیت کی نیت سے کیا عشاء کی نماز پڑھنا چاہیے، ٹھیک۔
کہہ رہے ہیں نماز غفیلہ کسے کہتے ہیں؟ نماز غفیلہ کسے کہتے ہیں؟ مستحب نمازوں میں سے ایک نماز غفیلہ ہے جو مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان پڑھی جاتی ہے، ٹھیک؟ یہ نماز غفیلہ نماز مغرب اور نماز عشاء کے درمیان پڑھی جاتی ہے۔ اس کی پہلی رکعت میں الحمد کے کسی دوسرے سورت کے بجائے سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھنی چاہیے، ٹھیک؟ کیا ہے؟ پہلی رکعت میں الحمد کے کسی دوسری سورت کے بجائے سورہ انبیاء کی یہ آیت پڑھنی چاہیے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ، ٹھیک؟ یہ پڑھنا چاہیے سورہ الحمد کے بعد۔ اس کے بعد اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد بجائے کسی اور سورت کے سورہ انعام کی یہ آیت پڑھے، ٹھیک؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرْقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور اس کے قنوت میں یہ پڑھیں، ٹھیک؟ اس کے قنوت میں کیا پڑھیں گے؟ اللہم انی اسألک بمفاتح الغیب التي لا يعلمها الا انت ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تفعل بی کذا کذا کی جگہ کیا کرے گا؟ دعائیں مانگے گا، اپنی حاجتیں کیا کرے؟ بیان کرے، اپنے لیے دعا کرے۔ اور اس کے بعد کہے اللہم انت ولی نعمتی والقادر علی طلبتی تعلم حاجتی فاسألک بحق محمد وآلہ علیہ وعلیہم السلام لما قضیتها لی، ٹھیک؟ یہ پڑھے گا۔ اس کے بعد رکوع سجود کر کے تشہد سلام پڑھ کے نماز غفیلہ کو تمام کر دے گا۔ کہہ رہے ہیں قبلے کے احکام کیا ہیں؟ سوال نمبر 307، قبلہ کیا ہے؟ جواب، مکہ مکرمہ میں وہ مکان جس میں خانہ کعبہ واقع ہے وہ ہمارا کیا ہے؟ قبلہ ہے۔ مکہ مکرمہ میں وہ مکان جس میں خانہ کعبہ واقع ہے وہ ہمارا قبلہ ہے۔ سوال نمبر 308، جو آدمی خانہ کعبہ کو دیکھ سکتا ہو اس کے قبلے کا کیا حکم ہے؟ یعنی وہ کیسے نماز پڑھے گا؟ جواب، جو آدمی خانہ کعبہ کو دیکھ سکتا ہے تو اس کا قبلہ خود خانہ کعبہ ہی ہوگا۔ جیسے کوئی مسجد الحرام میں نماز پڑھ رہا ہو تو وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھے گا۔ سوال 309، جو آدمی خانہ کعبہ سے دور ہے اس کے قبلے کا کیا حکم ہے؟ جواب، ایسا آدمی اگر اس طرح کھڑا ہو کہ لوگ کہیں کہ وہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہا ہے تو یہی کافی ہے۔ ہاں کسی طریقے سے جیسے قبلہ نما وغیرہ جہت قبلہ معین ہو جائے تو اس سے دائیں بائیں ہو کر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، اگرچہ لوگ کہیں کہ قبلے کی رخ قبلے کی طرف نہیں ہے۔ رخ کیا ہے؟ قبلے کی طرف نہیں۔ مثلا ہم لوگ ابھی دور رہ رہے ہیں، اب ہم لوگ جو ہے جیسے 5 آدمی یا اس سے زیادہ آدمی گواہی دیتے ہیں کہ ادھر قبلہ ہے، ٹھیک؟ تو کیا کریں گے؟ ادھر رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن یہ ہوا ایک مرتبہ ہم نے آلہ استعمال کیا، کوئی ایسا ذریعہ، اب تو ایپ وغیرہ آ گیا ہے قبلے کا پتہ کرنا، اب ہم نے اس سے پتہ کر لیا کہ ادھر رخ ہے، قبلے کا رخ ادھر ہے، تو اب وہاں پہ ادھر کر کے نماز پڑھیں گے۔ اب جو ہے اگر لاکھ لوگ کہتے رہیں کہ نہیں ادھر ہے تو اب ادھر ہی پڑھنا پڑے گا۔ لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے اس ایپ پہ یقین ہونا چاہیے۔ سوال، نماز میں کون سے اعضاء قبلہ رخ ہونے چاہیے؟ ٹھیک، نماز میں انسان کے کون سے اعضاء قبلہ رخ ہونا چاہیے؟ جواب، پیٹ اور سینے کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور چہرہ تھوڑا سا منحرف ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ پاؤں کا یا بیٹھنے کی حالت میں گھٹنوں کا قبلہ رخ ہونا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک، یہ سب ضروری ہے۔ پیٹ اور سینہ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔
سوال 311، جو آدمی بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہو اس کے قبلے کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک، ایک آدمی یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتا ہے قبلہ رخ ہو کر، تو اس کا حکم کیا ہے؟ ایسا آدمی پہلو کے بل لیٹے کہ اس کے بدن کا اگلا حصہ قبلے کی طرف ہو، اور جب تک دائیں پہلو کے بل لیٹ کر نماز پڑھنا ممکن ہو تو احتیاط لازم کے بنا پر بائیں پہلو کے بل نماز نہ پڑھے۔ مثلا ایک انسان جو بیٹھ کر نماز پڑھ ہی نہیں سکتا ہے تو اب وہ کیا کرے گا؟ وہ لیٹ کر پڑھے گا۔ اب لیٹنے کی دو صورتیں ہیں، دائیں طرف کروٹ کر کے لیٹے تاکہ اس کا جسم کا یعنی پیٹ اور چہرہ کیا ہو؟ قبلہ رخ ہو۔ یہ اس وقت تک ممکن ہے کہ داہنے کروٹ لیٹ کر نماز پڑھے، اس وقت تک جب تک وہ لیٹ سکتا ہے داہنے کروٹ، اس وقت تک داہنے کروٹ کر کے نماز پڑھے گا، ورنہ بائیں کروٹ کی طرف لیٹے گا اور پھر نماز پڑھے گا۔ سوال نمبر 312، جو آدمی دائیں اور بائیں پہلو کے بل لیٹ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ وہ ایسا بھی ہو گیا کہ نہ وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، نہ داہنے کروٹ نہ بائیں کروٹ، اب اس کا وظیفہ کیا ہے کہ اب وہ نماز کیسے پڑھے؟ جواب، ایسی صورت میں انسان پشت کے بل یوں لیٹے کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہوں۔ ٹھیک، اب وہ کیا کرے گا؟ پشت کے بل سیدھا سیدھا لیٹ جائے گا، ایسی حالت میں کہ جیسے انسان حالت اعتذار میں اس کو لٹایا جاتا ہے، جیسے یہ قبلہ ہے تو یوں لیٹ جائیں، ہاں، پیر قبلے کی طرف ہو، خود ایسے ہی جیسے حالت اعتذار میں لٹایا جاتا ہے انسان کو۔ سوال نمبر 313، کن چیزوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جواب، تمام واجب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ اب یہ کن چیزوں کے لیے؟ ٹھیک، ابھی تک تھا کس کس کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اب یہ کن چیزوں کے لیے ہونا ضروری ہے؟ تمام واجب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور اسی طرح نماز کے بھولے ہوئے اجزاء جیسے بھولا ہوا سجدہ اور تشہد کو دوبارہ پڑھنے کے لیے بھی قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، اور نماز احتیاط کو بھی قبلہ رخ پڑھنا واجب ہے۔ البتہ سجدہ سہو کے لیے احتیاط مستحب ہے کہ قبلہ رخ ہو کر ادا کیا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کر سجدہ سہو کو بجا لایا جائے۔ سوال 314، کیا مستحب نمازوں کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جو بھی مستحب نمازیں ہیں کیا ان کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے؟ جواب، اگر انسان مستحب نماز چلتے ہوئے یا سواری کی حالت میں پڑھ رہا ہو تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اگر استقرار کی حالت میں مستحب نماز پڑھ رہا ہو تو پھر احتیاط لازم کی بنا پر قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے۔ ایک انسان تھا جو چل رہا ہے یا سفر کر رہا ہے یا کسی سواری میں جیسے ریل ٹرین میں ہے یا اور کہیں، تو اب جو ہے مستحب نمازیں وہ پڑھ رہا ہے، تو اب وہاں پہ شرط نہیں ہے کیا ہو؟ قبلہ رخ۔ لیکن اگر استقرار یعنی ٹھہر کے گھر میں کہیں یا کہیں اور جگہ ٹھہر کے استقراری حالت میں نماز پڑھ رہا ہے تو قبلہ رخ ہونا احتیاط لازم کی بنا پر ضروری۔ قبلے کی تعین کے کون سے طریقے ہیں؟ قبلے کو معین کیسے کیا جائے گا؟ ٹھیک، جواب، قبلے کے تعین کے مندرجہ ذیل طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود انسان کو قبلے کی سمت کا علم ہو جائے یا خود انسان کو علم ہو جائے قبلہ ادھر ہے۔ ٹھیک، دوسرا طریقہ یہ ہے دو عادل گواہی دے دیں، یا خود یقین ہو یا دو عادل گواہی دے دیں کہ ادھر قبلہ ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے ایک بااعتماد آدمی خبر دے اور قبلے کی سمت کے تعین کا اطمینان ہو جائے تو کافی ہے۔ ایک ہی بااعتماد انسان گواہی دے دے کہ قبلہ بھائی ادھر ہے اور اس پر اطمینان ہو جائے، اعتماد ہو جائے، بھروسہ یقین ہو جائے تو کیا ہے؟ معین ہو جائے گا۔ چوتھا طریقہ، اگر مذکورہ بالا طریقے میسر
نہ ہو تو پھر مسلمانوں کی مسجد کے محراب کے رخ سے یا مومنین کے قبور کی جہت سے یا دیگر مناشی عقلائیہ کے جن سے قبلے کی جہت کا گمان بھی حاصل ہو جائے تو کافی ہے. یعنی مذکورہ بالا نہیں ہے، نہ انسان خود پتہ لگا سکتا ہے، نہ دو عادل مل رہے ہیں، نہ ایک ایسا بااعتماد انسان مل رہا ہے کہ جس کے ذریعے سے قبلہ کا رخ پتہ چل رہا ہے. تو اب ایسی صورت میں مسلمانوں کی مسجد کا محراب دیکھا جائے گا کہ ان کے محراب کدھر ہے، اسی سے. یا جو ہے اگر یہ نہیں ہے تو مسلمانوں کے قبور میں جایا جائے گا کہ ان کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں سے پتہ چل جائے گا. اور پانچواں طریقہ ہے کہ ایسا ماہر اور بااعتماد آدمی کہ جو قبلے کے تعین کے قواعد کا علم رکھتا ہے، اگرچہ اس کے کہنے سے قبلے کی جہت کا گمان نہ بھی ہو تو بھی کافی ہے. ایک ایسا انسان جو قبلے کی تعین کے قواعد کا علم رکھتا ہو تو اس طریقے سے قبلے کا معین ہو جائے گا کہ قبلہ ادھر ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.